الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وقال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سب سے پہلے تو میں آپ سب خواتین و حضرات کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ میری طبیعت پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے کافی ناساز ہے۔ اس وقت بہت ہمت کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کرے کہ میں کچھ ضروری اور مفید باتیں کم وقت میں اور صحیح نیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں اور وہ کہنے والے اور سننے والوں سب کے لیے بہت مفید ثابت ہو اور اللہ کی رضا کا باعث بنے۔ میں نے جو 2 آیتیں ابھی پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے ایک دستور کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ دستور یہ ہے کہ جب کبھی دنیا میں کسی بھی زمانے میں یا کسی خطے میں کچھ حکومتیں یا طاقتیں حکومت و اقتدار اور طاقت کے نشے میں چور ہو جاتی ہیں اور وہ فساد پھیلانے لگتی ہیں، دوسروں کو اپنا غلام بنانے میں اپنی پوری طاقت خرچ کرنے لگتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اور ایک بیلنس قائم کرنے کے لیے کسی دوسری طاقت کو ضرور کھڑا کرتا ہے، جو طاقت اس مغرور اور متکبر اور گھمنڈی طاقت کا نشہ اتار دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ بات فرمائی کہ اگر ہمارا یہ دستور نہ ہوتا، ذہن میں رکھیے گا دستور کیا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور اس میں کہیں پر بھی مسلمان کا ذکر نہیں ہے۔ دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر انسانیت کا کوئی گروہ، انسانی اقوام کا میں سے کوئی قوم کسی دوسری قوم پر یا قوموں پر ظلم و ستم کرنے لگے اور اس کی وجہ سے فساد پھیل رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو کھڑا کرتا ہے، انسانیت میں سے ہی کسی گروہ کو کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ جو دوسری طاقت کھڑی ہوتی ہے وہ اس پہلی مغرور طاقت کو روکتی ہے، اس کے سر سے طاقت کے نشے کو اتارتی ہے، وہ مقابلہ کرتی ہے
اور اس کی اس طاقت کو توڑ دیتی ہے۔ اور عجیب غریب قابل غور بات ہے کہ یہ فرمایا کہ اگر ایسا ہمارا دستور نہ ہوتا تو ہر زمانے میں جو قومیں اپنے رب سے جڑی رہیں اور اس کے لیے انہوں نے جو اپنی عبادت گاہیں بنائیں، عیسائیوں نے چرچز بنائے، یہودیوں نے سینگاگز بنائے، گوشنشین لوگوں نے اپنی خانقاہیں بنائیں جہاں عبادت اور ذکر و دعا میں اور وہ خلوت میں ساری دنیا کے جھنجھٹ سے بالکل الگ ہو کر وہ اپنے رب سے لو لگاتے رہیں۔ اگر ایسا اللہ کا دستور نہ ہوتا تو نہ عیسائیوں کے چرچ بچتے، نہ یہودیوں کی سینگاگز بچتے، نہ اللہ والوں کی اور راہبوں کی اور گوشہ نشینوں کی خانقاہیں بچتیں، اور نہ وہ مسجدیں بچتیں۔ اور ان سب جگہ پر اللہ کا بہت کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان عبادت گاہوں کا اصل مقصد ہے کثرت سے اپنے رب کی یاد۔ تو ذکر الہی کے ان مراکز یہ سب منہدم کر دیے جاتے ہیں، یہ ڈیمالش کر دیے جاتے ہیں اگر اللہ کا یہ دستور نہ ہوتا۔ چند باتیں ذرا پہلو اس سلسلے میں بہت قابل توجہ ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو فساد پھیلانے والی قوتیں ہوتی ہیں، ظلم کی کہ پہاڑ توڑنے والی مغرور طاقتیں جو ہوتی ہیں، وہ خاص طور پر عبادت گاہوں کو نشانہ بناتی۔ اس عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا ایک طرح سے غالباً ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ احساس ذلت میں مبتلا کر دیں سامنے والی قوم کو۔ جس قوم کی عبادت گاہ منہدم کر دی جائے، جس قوم کی عبادت گاہ کو، دینی و مذہبی اور روحانی مرکز کو ڈیمالش کر دیا جائے، جو اس کا مذہبی سمبل ہوتا ہے، اس کے وقار کا، اس کی عزت کی ایک علامت ہوتی ہے، جب اس کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے اور وہ قوم اتنی بے بس ہوتی ہے کہ اپنی عبادت گاہ کی حفاظت نہیں کر پاتی، تو وہ قوم ایک زبردست احساس محرومی میں، بے بسی کے احساس میں، ذلت و شکست کے احساس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور جو قوم نفسیاتی طور پر ذلت و شکست کے احساس میں مبتلا ہو جائے، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہ مقابلے میں کبھی کھڑی نہیں ہو پاتی۔ اصل میں شکست و فتح کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قوموں کی نفسیات سے ہوتا ہے اور نفسیات میں ہوتا ہے۔ اگر ایک قوم کسی وقتی معرکے میں، میدان میں شکست بھی کھا جائے، لیکن اس کی نفسیات مضبوط ہو، اس کے حوصلے، اس کے ارادے، اس کی ہمت مضبوط ہو، تو وہ دوبارہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اندر سے ہی ٹوٹ جائے، ایک عجب قسم کی مایوسی، احساس بے بسی اور شکست کو اپنا مقدر مان کر راضی رہنا، اندر سے حوصلوں کا، ارادوں کا پست ہو جانا، اگر کسی قوم کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی، پھر اس کو دوبارہ اٹھنے کے امکانات بظاہر نہیں ہوتے۔ دوسرا پہلو جو اس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ صرف مسجدوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، قرآن کی اس آیت میں تمام قوموں کی عبادت گاہوں کا ذکر ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کسی مخصوص قوم کی کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں مسئلہ ہے ظلم بمقابل انصاف، یہاں مقابلہ ہے غرور و تکبر بمقابلہ استحقاق۔ اگر ایک قوم ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے، وہ مظلوم قوم کوئی بھی ہو، لیکن وقت آنے پر اللہ مداخلت کرتے ہیں۔ اللہ صرف مسلمانوں کے اللہ نہیں ہیں،
اللہ صرف مسلمانوں کے رب نہیں ہیں، اللہ تمام اقوام عالم کے رب ہیں، اور اللہ کی خاص مدد کمزوروں اور مظلوموں کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی پکڑ ظالموں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں اللہ کا یہی دستور ہے۔ اسی مضمون کو دوسری آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی تھی، اس میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اگر یہ دستور اللہ کا نہ ہوتا کہ وہ کچھ شریر اور ظالم قوموں کے شر اور ظلم کو روکتے دوسری قوم کے ذریعے سے، کسی دوسری قوم کو کھڑا کر دیتے اللہ، اگر یہ دستور نہ ہوتا تو زمین تو تباہ ہو چکی ہوتی، فساد ہی فساد ہوتا، کیونکہ تاریخ میں بار بار مفسد، مغرور، متکبر، گھمنڈی، ظالم و جابر، ڈکٹیٹر کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک خون کی ندیاں بہا دی ہیں۔ ایسا ہوا ہے، لیکن جب ایسا ہوا ہے تو آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، کچھ دن تک ڈھیل دینے کے بعد دوسری قوم کھڑی ہوئی نظر آتی ہے ہم کو تاریخ کے صفحات میں، کوئی دوسری قوم کوئی بھی ہو وہ کھڑی ہو جاتی ہے، وہ مقابلے کے لیے کمر کس لیتی ہے، اور عجیب بات ہے کہ اس کے اندر ایسی ہمت، ایسا حوصلہ، اور ظلم کو روکنے اور انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ایسا ولولہ، ایسا مضبوط ارادہ اس قوم کے اندر آ جاتا ہے، اس قوم کے مردوں میں، اس قوم کی عورتوں میں، اس قوم کے نوجوانوں میں، اس قوم کے بوڑھوں میں، اس قوم کے معذوروں میں، اس قوم کے شاعروں اور ادیبوں میں، اس قوم کے پڑھے لکھے اور غیر پڑھے لکھے لوگوں میں عجب قسم کے جذبات آ جاتے ہیں۔ یہ اتفاقاً جذبات نہیں آ جاتے، اتفاقاً کوئی قوم کھڑی نہیں ہو جاتی، یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں اللہ کہ یہ ہمارے مستقل معمول کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسری قوم کھڑی کرتے ہیں، اور وہ قوم جو کھڑی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اس کو چاہیے، اس کے اندر ایک ہمت، بلند معیار کی ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، ارادہ چاہیے، طاقت چاہیے، قربانی کا جذبہ چاہیے، ہر قربانی کے لیے آمادگی چاہیے، تن من دھن لٹا دینے کا جذبہ چاہیے۔ وہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ وہ جذبہ اس قوم کے اندر آ جاتا ہے، اور وہ قوم پھر محیر العقول کارنامے انجام دیتی ہے۔ اس آیت کے اگلے حصے پر میں خاص طور پر مزید توجہ آپ کی چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے، اللہ نے اپنے لیے یہ دستور خود لازم کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پوری انسانی برادری اور پورے عالم کا رب ہے، اور سب پر اس کی مہربانی عام ہے۔ ذو فضل علی المسلمین نہیں کہا ہے، ذو فضل علی العالمین کہا ہے، یعنی یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا دستور بیان ہو رہا ہے جس میں ایک مخصوص قوم پر حملہ آوروں کو روکنے کے لیے اللہ کی مدد کو بیان نہیں کیا گیا، بلکہ تمام کمزور اور مظلوم قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے کہ مد مقابل میں کوئی دوسری حریف قوم کو کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ سب خداوندی اشاروں اور تقدیر کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ ہم لوگ دنیا میں تاریخ کا مطالعہ کرنے والے لوگ وہ ان انقلابات کو یا کمزور اور طاقتور حریفوں کے مقابلے کی اس تاریخ کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، اس کے ارادے، فیصلے، دستور اور معمول سے کنیکٹ نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اسٹیج پر ایک وہ قوم کھڑی ہوئی، اس کے مقابلے میں دوسری قوم کھڑی ہو گئی، اور اس کو فلاں لیڈر نے کھڑا کر دیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو ہوتا ہے اللہ کی پلاننگ، اس کی منصوبہ بندی کے ذریعے ہوتا ہے، اسی کے تحت ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔
مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں اللہ کے اس دستور کو ایک مرتبہ پھر زمین میں اترتا ہوا اور عملی طور پر اس کے مظاہر ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا ان دور حاضر میں ہونے والے واقعات کو صحیح تناظر میں سمجھیں، ان کی حیثیت کو سمجھیں۔ میں اس وقت کوئی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن میں اتنا اشارہ ضرور کرتا ہوں کہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں یہ ایک دور کی تبدیلی کا آغاز ہے، نظم عالم میں تبدیلی کا آغاز ہے۔ پچھلے 300-400 سال سے مغرب دنیا پر حاوی ہو گیا، غالب ہو گیا، اور صرف سیاسی اور عسکری طور پر غالب نہیں ہوا، فکری طور پر، تہذیبی طور پر مغرب چھا گیا۔ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی دل و دماغ ہو جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں مغرب کے اثرات سے 100% محفوظ ہوں۔ یہ 100% بہت اہم لفظ ہے۔ مغربی تہذیب، مغربی طرز فکر، مغربی پیمانے، مغربی اقدار، اگر ان کے پاس کچھ اقدار ہیں تو مغربی سوچ، یہ بالکل ہر کچے پکے گھر میں اور ہر شخص کے دل و دماغ میں رچ بس گئی ہے۔ اور دنیا کے انقلابات پر جن لوگوں کی نظر ہے، دنیا کے تغیرات پر، وہ اس بات کے منتظر تھے، ان کو یقین تھا کہ آج نہیں تو کل دور بدلے گا اور مغرب پسپا ہوگا، اور پھر اس کی جگہ پر ایک اور تہذیب سامنے آئے گی۔ وہ تہذیب جو مادیت پر قائم نہیں ہے، اخلاقی قدروں، اخلاقی اصولوں اور روحانی نصب العین کو حاصل کرنے کی پر قائم ہے۔ جس تہذیب کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جس تہذیب کا بہترین دستاویز قرآن مجید ہے، جس تہذیب کی بہترین تاریخ 100% مفصل تفسیر اس کی اور تفصیل وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ان کی شخصیت سے نکلی ہوئی وہ شعائیں تھیں، ان شعاؤں سے جو اہل بیت اور صحابہ اور صحابیات تیار ہوئے، جو ایک شاندار مثالی آئیڈیل انسانی معاشرہ تیار ہوا، وہ اس تہذیب کی بہترین مثال ہے۔ اور کاش کہ اس کو لوگ تعصب پر محمول نہ کریں۔ دنیا کو ایک بار پھر اس تہذیب کی ضرورت ہے، میرے ملک کو بھی ضرورت ہے، پڑوس کے ملکوں کو بھی ضرورت ہے، خطے کے ملکوں کو بھی ضرورت ہے، اور پوری دنیا کو ضرورت ہے۔ آپ خود سوچئے، کیا ہم کو اس تہذیب کی ضرورت نہیں ہے جس میں ماں کو خدا کے بعد سب سے مقدس بڑا مقام دیا جاتا ہو؟ ماں کی حرمت، ماں کا احترام، ماں کی محبت، ماں کی عظمت، ماں کی خدمت، ماں کی دعاؤں کو لینا، اور یہ یقین کر کے کہ میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا دنیا کو اس تہذیب کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا دنیا کی مائیں، آج کی دنیا کی مائیں، میں سب ماؤں کو تو نہیں کہتا، کہ آج کی دنیا کی بہت بڑی تعداد میں ایسی مائیں نہیں ہیں جو اپنی اولاد کی طرف سے وہ والا سلوک ان کو نہیں مل پاتا جو پہلے ملتا تھا۔ میں یہ بات بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارا ملک جو ہے بھارت، اس بھارت کا جو کلچر ہے
اس میں بہت بڑی حد تک یہاں کے زیادہ گھروں میں، اور میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، یہاں کے زیادہ تر گھروں میں ماں کی عظمت کے نقوش مغرب کے بنسبت یقیناً بہت زیادہ ہے۔ یاد آتا ہے کہ امریکن ہائی کورٹ میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کے خلاف یہ کیس دائر کیا تھا۔ میں تیار ہو کر نہیں آیا ہوں، ورنہ میں آپ کو شاید اس کی ڈیٹیل بھی بتا دیتا۔ ماں کی شکایت عدالت کے سامنے یہ تھی کہ میرا بیٹا اپنے کتے کو ٹائم دیتا ہے مگر مجھے ٹائم نہیں دیتا۔ کتے سے وہ کھیلتا ہے، کتے کو نہلاتا ہے، کتے کو صبح مارننگ میں ٹہلاتا ہے، شام کو بھی لے کر جاتا ہے، میں تکتی رہتی ہوں، میرے پاس 5 منٹ کے لیے نہیں بیٹھتا۔ اور شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ عدالت نے ماں کی درخواست کو خارج کیا اور ماں کو تھوڑی پھٹکار لگائی اور یہ کہا کہ آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا ہے، اس کو اپنے وقت کہاں خرچ کرے اس کو فیصلے کا پورا حق ہے۔ ہی از ایڈلٹ ناؤ، ہی از ایبسلیوٹلی فری ٹو ڈیسائڈ۔ آپ نہیں ہوتی اس معاملے میں کچھ دخل دینے والی۔ ہم آپ کو اولڈ سینٹر میں بھیجے دیتے ہیں جہاں آپ کو ٹیک کیئر کرنے والے مل جائیں گے۔ ایک واقعہ نہیں ہے یہ مغرب کی لاکھوں ماؤں کا واقعہ ہے۔ جو لوگ مغرب جاتے ہیں وہ سڑک پر کنارے دیکھتے ہیں۔ کتنی بار مجھے ان ملکوں میں اس بات کا اتفاق ہوا، میں تو واقف نہیں تھا، کہ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے سڑک کے کنارے۔ اب میں یہ سمجھا کہ شاید یہ بیچاری کچھ پیسے مانگ رہی ہے، تو جہاں گاڑی روکی جا سکتی تھی وہاں میں نے اپنے ساتھی سے، میزبان سے کہا کہ ذرا روکیے پلیز، ان سے پوچھیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو جانتے ہیں کیا بات ہے۔ ان کا کیا بات؟ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ان کا میں نے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں آپ روک کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ ڈائریکٹ سنیں۔ تو جب گاڑی روکی گئی اور کھڑکی کا شیشہ کھولا گیا اور بڑے ادب سے اس سے کہا گیا کہ پلیز آئیے، کیا بات ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے، میں آئی ہیلپ یو پلیز؟ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، پلیز اسپیئر 5 منٹس فار می، ہیو اے چیٹ ود می، 5 منٹ اپنے آپ میرے لیے دے دیجئے، مجھ سے بات کر لیجئے، اس لیے کہ میں تنہا ہوں، میرے پاس کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ ڈونٹ یو ہیو اینی چلڈرن؟ ڈونٹ یو ہیو اینی کڈس؟ بچے نہیں ہیں آپ کے؟ میم ان کا نہیں، میرے بچے ہیں بٹ دے آر سو بزی، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ تو کرسمس میں سال میں ایک بار وش کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کیا ہم کو اس تہذیب کی ضرورت نہیں ہے جس میں ماں کے سامنے پلکیں بچھائی جاتی تھی؟ وہ جو تہذیب کیا آپ اس کو مشرقی تہذیب کہیے، اگر آپ کو اسلامی تہذیب کہنے میں کچھ رکاوٹ ہے کسی کو، اس کو روحانی تہذیب کہہ لیجیے، اس کو انسانی تہذیب کہہ لیجیے، ہمیں نام پر کوئی اصرار نہیں۔ کیا ہم کو اس تہذیب کی ضرورت نہیں ہے جہاں لڑکیوں کی اور عورتوں کی عزتیں محفوظ ہوں؟ کیا ہم کو اس تہذیب کی ضرورت نہیں ہے جہاں پیرنٹس جب بچوں کو اسکولوں بھیجیں تو مطمئن رہیں کہ ہمارے بچے بالکل سیکیور ہیں؟ کیا موجودہ تہذیب میں پیرنٹس یہ اطمینان کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور خدا کرے دنیا کے ہزاروں پیرنٹس تک یہ بات پہنچ جائے۔ آپ جب اپنی بیٹی کو بھیجتے ہیں اسکول تو جب تک بیٹی واپس نہیں آ جاتی آپ کا دل دھڑکتا نہیں رہتا؟ باپ تو پھر بھی بزی ہو جاتا ہے اپنے آفس میں، اپنے کاروبار میں، مگر ماں سے پوچھیے، ہر فون کی گھنٹی پر بھاگتی ہے، وہ بار بار پوچھتی ہے ہاؤ آر یو، ایوری تھنگ از اوکے؟ کیا ہو رہا ہے اسکولوں میں؟ کیا ہو رہا ہے کالجوں میں؟ کیا یہ تہذیب کسی شریف انسان کو پسند ہے؟ آپ خبریں دیکھنے جا رہے ہیں، سامنے ننگی لڑکی کی تصویر آ رہی ہے اشتہار میں۔ کیا یہ تہذیب ویلیوز پر مبنی ہے؟ کیا اس تہذیب سے فیملی سسٹم ترقی پروان چڑھتا ہے؟ کیا اس تہذیب سے شوہر بیوی کے ساتھ وفاداری کر سکتا ہے؟
کیا اس تہذیب میں بیوی شوہر کی وفادار رہ سکتی ہے؟ کہ وہ تہذیب جو صرف کمانا چاہتی ہو، کمانا سکھاتی ہو، خرچ کرنا نہ سکھاتی ہو، کیا وہ تہذیب مناسب ہے؟ اسلامی اکنامکس میں کمانے کے طریقے بہت کم بتائے گئے، خرچ کرنے کے راستے بتائے گئے۔ اسلامی تہذیب میں رائٹس کا بیان زیادہ نہیں ہے، ڈیوٹیز کا بیان ہے۔ بات ذرا تھا دوسری طرف چلی جائے گی، مگر میں ابھی بھی اس بارے میں اگر چھیڑ دوں تو اچھا ہی ہے، خدا کرے میں تہذیب کے تقابل کی طرف واپس آؤں۔ بہت شور مچتا ہے کہ بھائی انسانی حقوق کا کیا ہوگا، انسانی حقوق کا کیا ہوگا، اگر فلاں ملک میں یہ ہو گیا، یہ تبدیلی آ گئی تو انسانی حقوق کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، حد ہے جھوٹ کی، حد ہے فریب کی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک تو انسانی حقوق بہت محفوظ تھے، شاندار معیار تھا انسانی حقوق کا، اور اب ایک دم سے ان سارے انسانوں کو مارا جائے گا، ذرا ذرا سی بات پر کوڑے مارے جائیں گے، کسی کو عزت کے ساتھ سکون کے ساتھ سڑک پر چلنے نہیں دیا جائے گا، کاروبار کرنے نہیں دیا جائے گا، اسکول کالج یونیورسٹی جانے نہیں دیا جائے گا، دفتروں میں کام کرنے نہیں دیا جائے گا۔ کوئی حد ہوتی ہے جھوٹ اور بے غیرتی کی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ انسانی حقوق کا نام وہ لوگ لیتے ہیں جن سے بڑھ کر دنیا میں انسانی حقوق کو تباہ کرنے والی کوئی قوم اس وقت روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ ذرا ویتنام سے پوچھئے انسانی حقوق کا مسئلہ، پوچھئے انسانی حقوق کس نے وہاں تباہ کیے تھے۔ فلسطین میں جا کر پوچھئے انسانی حقوق کا کیا حال ہے۔ دنیا کے بیشتر ملکوں کا جو حال ہے، پیروں تلے رونتے ہیں ان کو۔ جس زمانے میں سوویت یونین بہت بڑی طاقت تھا، تو سوویت یونین کے زیر نگی جو علاقے دنیا میں تھے، وہاں انسانی حقوق کا کیا حال تھا۔ جنگ عظیم کن ملکوں نے لڑی تھی؟ وہاں کوئی اسلامی جنگ ہوئی تھی؟ کروڑ لوگ مارے گئے ہیں جنگ عظیم میں، کہاں گئے انسانی حقوق؟ یہ الفاظ اتنے بڑے فریب پر مبنی الفاظ ہیں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ہر باشعور آدمی وہ ذرا حقیقت کو سمجھے، دھوکے میں نہ آئے۔ آپ اس فریق کے ساتھ ہوں یا اس فریق کے ساتھ ہوں، یہ آپ کا چوائس ہے، لیکن یہ جو فریز ہیں، یہ جو ٹرمینالوجی ہے، یہ جو ووکیبلری ہے، یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں، انسانی حقوق، کن انسانی حقوق کے تحت برطانیہ نے آ کر بھارت پر راج کیا تھا؟ کیا حق تھا ان کو سمندر پار آ کر ان ملکوں کو غلام بنانے کا؟ اور صرف بھارت پر نہیں، فرانس، ہالینڈ اور برطانیہ، یہ دنیا کے زیادہ تر حصے کو انہوں نے آپس میں بانٹ لیا تھا۔ یہ انسانی حقوق ہیں؟ کیا انڈینس نے بلایا تھا برٹشرز کو کہ آئیے ہمارے یہاں حکومت کیجیے؟ بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کا سر کاٹ کر باپ کے سامنے، بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کرنے والے یہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں۔ آخر دنیا کب سمجھے گی ان کو؟ انہی انسانی حقوق کا نام لینے والوں کے خلاف ہمارے دیش میں آزادی کی تحریک چلی تھی، اور یہ عجیب دلچسپ بات ہے کہ آزادی کی تحریک چلانے والے تو کہتے ہیں کہ ہم آزادی کی کوشش کر رہے ہیں، اور جن کے خلاف آزادی کی جدوجہد کی جاتی ہے وہ آزادی کی کوشش کرنے والوں کو ہمیشہ آتنکوادی کہتے ہیں۔ آج کس کی باری ہے، کل کس کی باری تھی؟ یہ جو بھگت سنگھ کو پھانسی پہ چڑھایا گیا تھا، اور ایک بھگت سنگھ نہیں، ہزاروں بھگت سنگھ،
40,000 تو علماء تھے جن کو شہید کیا گیا انگریزوں نے، یہی کہہ کے تو شہید کیا کہ یہ آتنکوادی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ اور ہم ان سب سورماؤں کو آزادی کا سورما کہتے ہیں۔ یہ تو ایک انسان کے اوپر خود اس کو اختیار ہے کہ وہ غیر جانبداری کے ساتھ حقائق کا مطالعہ کریں اور تب سمجھے کہ یہ لوگ آزادی کی لڑائی لڑنے والے لوگ ہیں یا یہ آتنکوادی ہیں یا یہ دہشت گرد ہیں۔ یہ تو کوئی کبھی طے کر ہی نہیں سکتا۔ تو ظلم کرنے والی طاقتوں کو روکنا اور اس کے مقابلے میں ایک مضبوط طاقت کھڑی کر دینا، یہ اللہ کا جو سارے انسانوں کا رب ہے، اور اس کو وقت مقرر تک اس دنیا کو باقی رکھنا ہے اور اس دنیا میں طاقت کے توازن کو بار بار اپنی صحیح جگہ پر لانا ہے۔ یہ اللہ کا دستور ہے جو آج ان آیتوں میں کی تشریح کے طور پر آپ کے سامنے رکھا گیا، جن کی اس وقت شروع میں نے تلاوت کی تھی۔ انسانی حقوق کی حفاظت، یہی تو اسلام کا مقصد ہے۔ انسانی حقوق کو سلب کرنے والے اور چھیننے والے کون لوگ ہیں دنیا میں؟ نیلسن منڈیلا سے پوچھئے، جن کو ہم بھارت کے لوگ بہت عزت کے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور واقعی وہ شخص عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جانے والا شخص تھا۔ ہم اس کو مہاتما گاندھی کا درجہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ 28 سال وہ جیل کی اندھیری کوٹری میں رہا۔ میں نے خود جا کر ساؤتھ افریقہ کے دورے میں اس کوٹری کو دیکھا ہے، ایک بہت چھوٹی سی کوٹری جس میں اکیلا اس شخص کو رکھا گیا۔ کیا قصور تھا اس کا؟ اس نے انہی انسانی حقوق کا نعرہ بلند کرنے والی جو گوری قوم تھی، جنہوں نے ساؤتھ افریقہ پہ قبضہ کر رکھا تھا۔ ساؤتھ افریقہ میں مائنس بہت ہیں، اور اسی لیے افریقن کانٹیننٹ کے تمام ملکوں پر ان لوگوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ تو ساؤتھ افریقہ والے ان کو قرار دیتے تھے دہشت گرد جب یہ آزادی کی تحریک چلا رہے تھے، اور ہم بھارت کے لوگوں کے نزدیک وہ فریڈم موومنٹ کے سورما ہیں، آئیڈیل لیڈر ہیں، جنہوں نے اپنی قوموں کو آزاد کروایا۔ اور جب ذکر آیا ہے نیلسن منڈیلا کا، تو میں یہاں پر یہ بھی کہہ دوں کہ نیلسن منڈیلا نے ایک شاندار تقریب میں جب جشن آزادی منایا جا رہا تھا، اس وقت اس نے دنیا کو حیران کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ میں تو جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوگا تب تک میں مکمل آزادی کی خوشی نہیں منا پاؤں گا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو واقعی سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کیا ہے اور آزادی کی جنگ کیا ہے، طاقت کا توازن ٹھیک کرنے والی کوششیں ان کو کس نظر سے دیکھا جانا چاہیے۔ یقیناً یہ بات انصاف کو پسند کرنے والے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ صلاۃ و سلام ہو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے واقعی ایک ایسا معاشرہ قائم کر کے دنیا میں دکھایا جس میں تمام انسانوں کے حقوق 100% محفوظ تھے، کوئی تفریق نہیں، کوئی نسل پرستی نہیں، رنگ، مذہب، زبان کی وجہ سے کوئی تفریق نہیں۔ تم عربی ہو یا عجمی، تم گورے ہو یا کالے، کہیں سے اعلیٰ اور ادنیٰ کا فرق رنگ اور نسل اور زبان وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ کردار تمہارا کیسا ہے، کیریکٹر تمہارا کیسا ہے، تمہارے اندر فطری شرعی اصولوں کی پابندی ہے کہ نہیں ہے، اس سے طے ہوگا کہ کون معزز ہے اور کون نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ ہے انسانی مساوات، یہ ہے انسانی برابری،
پھر انسانوں میں بھی حقوق اگر آپ غور کریں، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق کیا ہیں، اتنی زبردست جو کوڈیفیکیشن کیا ہے انسانی حقوق کا اسلام نے، اتنی تفصیلی جزیات ہیں، خادم کے، غلام کے، نوکر کے، ملازم کے کیا حقوق ہیں، ایک غریب آدمی کے کیا حق ہیں مالدار پر، اور ایک مالدار کے کیا حقوق ہیں غریب پر، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، آپ کا کوئی بھی پڑوسی ہو، آپ کے مذہب کا ہو یا کسی دوسری قوم اور مذہب کا ہو، اگر وہ پڑوسی ہے تو اس کا اتنا حق بتایا اسلام نے کہ آپ اپنے گھر کی دیوار کو بلند کرتے وقت یہ ضرور سوچئے کہ آپ کی اونچی دیوار کی وجہ سے آپ کے پڑوسی کے گھر کی روشنی اور ہوا میں کمی نہ ہونے پائے۔ یہ تک کہہ دیا گیا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز پکے جو ذرا اچھی ہو، لذیذ ہو، اس کی خوشبو اڑ کر پڑوس کے گھر میں جا سکتی ہو، تو خاص طور پر آپ کے لیے تقریباً ضروری ہے کہ آپ وہ ڈش، اس کا کچھ حصہ اس کھانے کا اپنے پڑوس میں بھجوائیں۔ کتنی تفصیل بیان کی گئی ہے انسانی حقوق کی۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر اللہ نے چاہا تو ضرورت سمجھوں گا تو میں اس کے بارے میں بہت تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نوجوان جنہیں کچھ خبر نہیں ہے بیچاروں کو، وہ کافی متاثر ہوتے ہیں ان باتوں سے۔ بوڑھوں کے حقوق، بزرگوں کے حقوق، معذوروں اور فزیکلی چیلنج لوگوں کے حقوق۔ ایک یہودی شخص پر نظر پڑی سیدنا عمر بن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی۔ وہ یہودی شخص نابینا تھا اور وہ بیچارہ مدینے میں بھیک مانگ رہا تھا کہ بھائی پلیز کچھ مدد کر دیجیے۔ حضرت عمر کی نظر پڑی، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہ نہیں، میں معذور ہو گیا ہوں، کچھ کر نہیں پاتا اور ٹیکس دینا پڑتا ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں، تو اس لیے میں مجبور ہوں کہ کچھ پیسے ملیں گے تو میں کچھ روٹی کھا لوں گا، کچھ بچا لوں گا اور اس سے میں سالانہ ٹیکس ادا کر دوں گا۔ حضرت عمر نے فوراً اس واقعے کو اتنی اہمیت دی کہ اس کے بعد آپ نے فوری طور پر حکم جاری کر دیا پورے عالم اسلام میں کہ آج کے بعد سے کوئی شخص کہیں کسی معذور شخص کو کوئی ٹیکس نہیں دیا جائے گا، کوئی بوڑھا شخص اس کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، بلکہ الٹا اس کی ضروریات کا پورا مال، اس کی سالانہ اخراجات بیت المال سے پورے کیے جائیں گے۔ بوڑھوں کے حقوق، معذوروں کے حقوق، بچے کے حقوق، بچے کے پیدا ہوتے ہی اسلامی قانون کے مطابق ایک وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے جو 18 سال کی عمر تک چلتا ہے۔ جب تک وہ بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو جائے تو ماں باپ پر نئے آنے والے بچے کے خرچ کا بوجھ نہیں پڑنے دیتا اسلام۔ اسلامی نظام کیا تھا؟ کاش کہ انسانیت کو کچھ مطالعہ کرنے کی ایمانداری سے توفیق ملتی اور ہمیں بھی اپنے دوسرے قوموں کے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کی توفیق ملتی۔ کیا دنیا میں چین تھا، کتنی عافیت ہوتی تھی۔ کسانوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، میں تفصیلات میں جاؤں تو شاید کئی گھنٹے لگ جائیں گے، تبھی میں کچھ نہیں کہہ پاؤں گا۔ سمندری سفر کے سلسلے کی جو تفصیلات ہیں اسلام، آپ حیرت کریں گے۔ آج تو دنیا میں سمندروں کو تقسیم کر لیا گیا ہے۔ اسلامی نظام کے مطابق تمام سمندر مشترکہ ملکیت ہیں تمام قوموں کے۔ اب اس سے تجارت کس قدر فروغ پاتی، کہ ایک علاقے کے مال کا دوسرے علاقے میں جانا کتنا فری اوپن مارکیٹ جسے کہتے ہیں، اس سے دنیا میں معاشی خوشحالی کتنی تیزی سے پھیلی تھی۔ یہ بھی انسانی حقوق کی بات ہے۔ بہت سے پہلو ہیں انسانی حقوق کے۔ انسانی حقوق کا تعلق جو صحت کے شعبے میں ہے،
انسانی حقوق کا تعلق جو معاشیات کے شعبے میں ہے، انسانی حقوق کا شعبہ تعلق جو عدلیہ اور جوڈیشل سسٹم میں ہے، بادشاہ وقت کے خلاف ایک ادنا درجے کا کوئی شہری، کوئی غریب ترین انسان گواہی دے دے اور وہ گواہی معیار پر پوری اترتی ہو تو بادشاہ کو سزا ملے گی۔ کیا انسانی حقوق ہیں؟ ذرا سا آپ کو شبہ ہو کہ ہمارا جو حاکم ہے وہ ناانصافی کر رہا ہے، عام شہری کو پوری اجازت ہے کہ وہ چیلنج کر دیں، اور کورٹ کو حکم ہے، عدالت کو، کہ وہ بالکل فرق نہ کرے۔ حد یہ ہے، اللہ اکبر، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، لمبی تفصیلات میں تو نہیں جاتا۔ ایک سفر کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آرام کے لیے کہیں پر درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ اس سفر میں صرف 2 ان کے صاحبزادے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، یا صرف ایک ان دونوں میں سے، اور ایک ان کا خادم تھا۔ ایک شخص نے موقع پا کر حضرت علی کا جو ایک پروٹیکٹنگ گیئر تھا، جس کو ہم لوگ زرہ بولتے ہیں، لوہے کا لباس، وہ دیکھا کہ موقع غنیمت ہے، بڑا قیمتی ہے، اس کو چرا لیا۔ دیکھنے والے حضرت حسن جو صاحبزادے ساتھ میں تھے، انہوں نے دیکھ لیا، خادم نے بھی دیکھ لیا۔ حضرت علی کو بتایا، جب ان کی آنکھ کھلی اور ان لوگوں نے کوشش کی، مگر وہ تیز رفتار گھوڑے پر نکل کے چلا گیا۔ تو ایک عدالت میں شکایت کی حضرت علی نے، حالانکہ وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، وہ فوراً پکڑوا سکتے تھے اس کو، لیکن نہ، قانونی کارروائی کے بغیر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا خلیفہ وقت کے لیے بھی جائز نہیں۔ اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو کمپلین کرنی پڑے گی۔ چنانچہ عدالت میں شکایت درج کی گئی۔ جج کون صاحب تھے؟ جج وہ صاحب تھے جو حضرت علی کے خاص الخاص شاگرد تھے، ان کے اسٹوڈنٹ تھے، حضرت علی ہی نے ان کو تیار کیا تھا۔ حضرت علی پیچیدہ مسائل کے حل کرنے کے اسپیشلسٹ تھے، اقواکم علی، جن کا نام شریح تھا، جسٹس شریح۔ ان کی عدالت میں مقدمہ آیا اور وہ یہودی بھی سمن کیا گیا، بلایا گیا، وہ بھی حاضر ہوا، حضرت علی کو بھی بلایا گیا۔ حضرت علی سے کہا گیا کہ اپنا دعویٰ بتائیے، کیا دعویٰ ہے آپ کا، کیا شکایت ہے؟ انہوں نے پوری بات دہرا دی۔ کہا گیا کہ مدعی کے ذمے ایویڈنس دینا ہوتا ہے، گواہی پیش کرنا۔ کیا گواہی ہے آپ کے پاس کہ اس شخص نے آپ کی زرہ چرائی ہے؟ حضرت علی نے اشارہ کیا، اس صاحبزادہ گرامی حضرت حسن حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی گواہی پیش کی۔ تو جج نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اسلامی شریعت میں قبول نہیں کی جاتی، اس لیے آپ کی گواہی ریجیکٹ کی جاتی۔ علی سے پوچھا گیا اور کوئی گواہ؟ ان کا ہاں، یہ میرا خادم ہے، اس کی گواہی بھی لی گئی، اور یہ بھی کہہ دیا گیا اس کے بعد کہ تمہاری گواہی بھی ریجیکٹ کی جائے گی، اس لیے کہ خادم کی، غلام کی، اس کی جو گواہی ہے وہ قبول نہیں ہوگی اپنے آقا کے حق میں۔ کیونکہ کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ اس میں ہوتا ہے کہ بھئی بیٹا کیا باپ کے خلاف تھوڑی بولے گا۔ علی سے کہا گیا کہ اور کوئی گواہی ہے آپ کے پاس؟ علی نے کہا نا، اور کوئی گواہی نہیں۔ اب اسلامی قانون کے مطابق اس یہودی کی باری آئی اور اس سے آن اوتھ اسٹیٹمنٹ لیا گیا، حلف اٹھاؤ، جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ تو اس نے قسم کھا کر یہ کہا کہ یہ زرہ میری ہے، یہ الزام بالکل جھوٹا ہے، اس زرہ کا علی سے کوئی واسطہ نہیں، قسم کھا لی۔ ادھر کوئی گواہی قابل قبول نہیں تھی۔ جسٹس شریح نے فیصلہ کر دیا کہ علی آپ کی درخواست ریجیکٹ کی جاتی ہے اور یہ زرہ یہودی کی ہے، یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، جاؤ لے جاؤ۔ آپ سوچئے ذرا، آگے کا جو واقعہ ہوا میں اس کو نہیں سنا تھا، وہ بہت عجیب و غریب انجام ہے اس واقعے کا، لیکن یہ ہے عدالت، یہ ہے وہ تہذیب جس کی انسانیت کو ایک بار پھر ضرورت پڑ گئی ہے۔
موجودہ تہذیب میں کتنی رشوتیں، کتنے تعلقات، کتنی سفارشات، کتنا ڈسکریمنیشن، کتنی بدعنوانی، کتنا کرپشن، کیا کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہم کو ایک دوسری صالح تہذیب کی ضرورت نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب اپنی اسی قانون کے مطابق جو ان آیتوں میں بیان کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ جو مغرب کی تہذیب صدیوں سے ایک جعلساز تر تہذیب ہے، جس نے بہت دنیا کا لوٹا ہے، دنیا کے انسانوں کا چین و سکون حرام کر دیا، جنسی جذبات کو بھڑکانے کا پورا انتظام کر دیا، ہیجان برپا کر دیا انسانی دماغوں میں، جس کی وجہ سے پوری دنیا کا نظم درہم برہم ہے۔ کیا وقت نہیں آ گیا کہ اس تہذیب سے دنیا کو نجات ملے؟ میں صرف یہ امید ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ میں پیشن گوئی بالکل نہیں کر سکتا، میں بالکل بہت کم میرا علم ہے۔ ایک امید ظاہر کرنے کا ہر انسان کو حق ہے، اور وہ امید یہ ہے کہ شاید اس مغربی تہذیب سے، جس کو تہذیب کہنا بھی بد تہذیبی ہے، اس مغربی فکر سے، اس مغربی سوچ سے، ان مغربی قوموں کی غلامی سے اب دنیا کو نجات ملنے والی ہے۔ اور ہو سکتا ہے اس لیے کہ جن واقعات کی بنیاد پر یہ امیدیں دلوں میں قائم ہوتی ہیں، وہ واقعات ایک ایسے خطے اور علاقے میں واقع ہوئے ہیں، اور ایک ایسی قوم کے ذریعے واقع ہوئے ہیں جس کے بارے میں ایک حدیث نبوی، ارشاد نبوی ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ارض خراسان ہے، یہ اللہ کیا ترکش ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے اور اللہ کا غضب کسی قوم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو خراسان کے ترکش سے تیر نکال کر اللہ تعالیٰ اس قوم کی طرف پھینک دیتے ہیں، اور پھر وہ زوال شروع ہو جاتا ہے۔ معجم البلدان ایک کتاب ہے جس میں ساری دنیا کے ممالک کا جغرافیہ، تاریخ، ایک ڈکشنری ہے۔ وہ یاقوت حموی اس کے مصنف ہیں۔ انہوں نے خراسان کے تعارف میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ میں نہیں تحقیق کر سکا کہ سند کے لحاظ سے اس حدیث کا کیا مقام ہے، لیکن تاریخ تو یہی بتاتی ہے، اور ہم تو برابر دیکھ رہے ہیں کہ ارض خراسان یہ کس خطے کا نام ہے۔ یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ خود اس کی تحقیق کیجئے کہ ہمارے دور میں علماء خراسان کو کن کن ملکوں کے کس دائرے تک محیط سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سلطنتوں کا قبرستان، بڑے بڑے امپائرز وہیں پر آ کر دفن ہو رہے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض۔ اور اس لیے ایک مستقبل کے بارے میں ایک امید بھی پیدا ہوتی ہے، اور احساس ذمہ داری بھی بڑھتا ہے۔ یہ احساس کہ ہم صرف تماشائی نہ بنے رہیں، بلکہ جب ہم کو اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ مستقبل مظلوموں کا ہے، مستقبل مستضعفین فی الارض کا ہے، مستقبل ظالموں اور طاغوتوں کا نہیں ہے، سامراج کا مستقبل نہیں ہے، سوراج کا مستقبل ہے، انصاف کا مستقبل ہے، امن کا مستقبل ہے، جنگوں کا نہیں۔ تو اس سے ایک امید کے چراغ بھی دل میں روشن ہوتا ہے، اور اللہ کرے کہ ایک ارادہ، ایک ہمت، ایک ولولہ، ایک فیصلہ کہ ہم بھی اپنی بساط کے مطابق یہ ضرور کوشش کریں گے کہ ہمارا ماحول بھی صاف ستھرا ہو، اور اس میں عورت بھی محفوظ ہو، ماں کی محبت ہو، اور وہ تہذیب ہمارے معاشرے میں آ جائے جس تہذیب میں انصاف ہے، جس تہذیب میں غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہے، جس تہذیب میں مساوات اور برابری ہے، جس تہذیب میں نسلی گھمنڈ اور نہیں ہے، جس تہذیب میں دولت کی بنیاد پر اور حکومت کی بنیاد پر
غریبوں اور کمزوروں کو کچلنے کا کلچر نہیں ہے، وہ تہذیب خدا کرے ہم کو بھی اپنے چاروں طرف دیکھنے کا موقع ملے۔ یہ موقع ہے اپنے دل کے جذبات اور تمناؤں کے ٹھیک کرنے کا، بلند کرنے کا۔ اور آخر میں اس تمنا کا اظہار بھی میں کر دوں کہ اگر یہ اندازہ کچھ لوگوں کا صحیح ہے کہ حال میں کچھ واقعات جو ہوئے ہیں وہ نظم عالم میں تبدیلی کا ایک آغاز ہے، یہ امید ہی تو ہے، کوئی پیشن گوئی تو نہیں کی جا سکتی، ایک امید ہے، اور امید کرنے کا ہر ایک کو حق ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے کہ حال میں جو واقعات ہوئے وہ ایک معمولی ملک کا مقامی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اب جس تہذیب نے، نام نہاد تہذیب نے پوری دنیا کو غلام بنا رکھا تھا، اکنامکلی بھی، انٹلیکچولی بھی، پولیٹیکلی بھی اور ملیٹریلی بھی، اب اس کا تسلط کا دور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہوگا۔ جہاں سے یہ امید دنیا میں آئی ہے، اب ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، امام احمد ابن حنبل تاریخ انسانی کے اور تاریخ اسلامی کے ایک عظیم شخص گزرے ہیں۔ ان کو ایک سچی بات کہنے کی پاداش میں نام نہاد مسلمان خلیفہ نے گرفتار کر کے بہت بری سزا دی تھی، ان کو کوڑے مارے جاتے تھے باندھ کر، اللہ اکبر، مدتوں ان کو پر یہ سزائیں مسلط کی گئیں، لیکن وہ ثابت قدم رہے اور جو ان کی رائے تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ ہوتے ہیں علماء حق۔ اس کے بعد دور بدلا، مامون کا دور گیا، متوکل کے دور آیا، دوسرا خلیفہ آیا۔ متوکل نے امام احمد بن حنبل کا اکرام شروع کیا، اعزاز شروع کیا، اور ان کو بڑے بڑے قیمتی ہدیے بھیجنے شروع کیے، لاکھوں ڈالر کی مالیت کی اشرفیوں کے تھیلیاں۔ امام احمد کا تاریخ ساز جملہ ہے، اللہ آپ نے اپنے بندے احمد کو مامون کے کوڑوں کا مقابلہ کرنے کی سکت دی، اللہ متوکل کے تھیلیوں کا مقابلہ کرنے کی بھی ہمت دیتے۔ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ وہ دور تو میں نے جھیل لیا، لیکن یہ جو اب فتوحات کا دور ہے، کہیں اس میں میرے پیر پھسل نہ جائیں، کہیں میں اس کی لالچ میں کوئی حق کہنے سے خاموش نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے کوئی تھیلی قبول نہیں کی، سب کچھ واپس کیا اور اپنی حق کی گواہی پر قائم رہے۔ جس علاقے کے اندر سے یہ شروعات ہوئی ہے اور جہاں سے امیدوں کے جگانے والا پیغام پوری دنیا کے مظلوموں کو گیا ہے، ہم دعائی کر سکتے ہیں، یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اب جب کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں آ رہا ہے، اب وہ کہیں پھسل نہ جائیں، انہیں ان توقعات پر پورا اترنا ہوگا اور اللہ ان کو ان توقعات پر پورا اترنے کی ہمت دے جو توقعات دنیا کے غریبوں اور مظلوموں کو ان سے ہیں۔ بالکل نہ بدلیں وہ، جس طرح ابوبکر و عمر نہیں بدلے تھے، جس طرح عثمان و علی نہیں بدلے تھے۔ آئیڈیل جو دور تھا، اس دور میں جس طرح حکومت پر کی مسندوں پر بیٹھے ہوئے حکام ان کے ایک ایک کرتے پہ 75 پیبند ہو جاتے، تو یہ معیار ان کو مینٹین کرنا ہوگا کہ کوئی تبدیلی نظر نہ آئے، لوگ یہ دیکھیں کہ بھئی جس طرح کل تک یہ بالکل درویشانہ قلندرانہ زندگی گزارتے تھے، آج اب جب کہ یہ تخت و تاج ان کے سر پر آ گیا، ان کے زیر نگیں آ گیا، اب یہ کہیں بگڑنے نہ لگے۔ دنیا کے انسانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کے دربار میں جھولی پھیلا کر کہ اللہ جس طرح آپ نے تیر و تفن کے مقابلے میں ان کو ہمت دی، اللہ اسی طرح آپ جو درہم و دینار ہے
اس کی لالچ سے بھی ان کو محفوظ رکھیے، اور یہ اپنے اصل کام انصاف کے نظام کا قیام، سب کے ساتھ انصاف، تبھی تو یہ ان واقعات کو ان آیتوں سے جوڑنا درست ثابت ہوگا جن آیتوں سے میں نے اس وقت جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، تبھی تو درست ہوگا، ورنہ دنیا میں تو آتے ہیں حکومتیں اور جاتی ہیں، عوام کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مایوسی اللہ کرے دنیا کے انسانوں کو نہ ہو۔ امید اور دعا کرنا، اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، امید اور دعا ہمارا فرض بھی ہے اور حق بھی ہے۔ دعا ہے دل و جان سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باریک باتوں کی سمجھ کو عام کرے اور پوری دنیا میں امن کی اور انصاف کی نعمتیں عام ہوں، اور ایک قریب کے پڑوسی کی حیثیت سے ہم یہ بھی امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اس کی برکتیں ہمارے ملک میں بھی آئیں، ہمارے ملک کے جو حکمراں ہیں، ہمارے ملک کے جو پالیسی بنانے والے ہیں، وہ جلد بازی سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے، میں تو اس کو بہت ہی اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ بہت سمجھداری کی بات ہے۔ اور دیکھیے، حکومتوں کی پالیسیوں پر تنقید کر دینا اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جو لوگ پالیسی میکرز ہوتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ کتنی نزاکتیں ہوتی ہیں، کتنے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ کر وہ کوئی پالیسی بناتے ہیں۔ میں اس بات کو تو بہت اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی حکومت نے کوئی جلد بازی میں اور کسی دباؤ کے تحت کوئی پالیسی نہیں بنائی، بلکہ وہ پروس اینڈ کونس کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، وہ نشیب و فراز کو تول رہے ہیں، وہ یہ وہ غور کر رہے ہیں کہ ہمیں کون سی پالیسی اپنانی چاہیے۔ یہ بات بہت قابل قدر ہے کہ کسی جلد بازی میں انہوں نے کوئی پالیسی نہیں بنائی، اور مجھے امید ہے کہ وہ کوئی مناسب پالیسی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کوئی ایسا راستہ نکلے گا جس سے انشاءاللہ اس پورے خطے کے اندر ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کا دور آ جائے، کیونکہ تنگ آ گئے ہیں لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے سے۔ اب ضرورت ہے کہ سب ملکوں کی قیادتوں کی توجہ جو ہو وہ اپنے ملک کے عوام کی ترقی کی طرف ہو، اور عوام کی ترقی امن اور انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کرے پورے خطے میں امن اور انصاف کا ایک نیا دور آئے، اور خطے سے پھیل کر پھر پورے عالم میں امن و انصاف کا وہ دور آئے جس کی ہم امید کر رہے ہیں، اور جس کی طرف میں نے اپنی اس وقت کی گفتگو میں اشارہ کیا۔ آپ سب سے گزارش ہے، تمام سننے والوں سے، کہ بھائی اب ذرا اپنے کردار کو پاکیزہ بنائیں، سوچ کو بلند کریں، حقیر کاموں میں، گندے کاموں میں، واہیات گناہوں میں جو ہم لوگ پھنسے رہتے ہیں، اب اس کا دور نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے۔ اب ذرا اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے وقت کو سوچ سمجھ کر استعمال کیجیے، اپنے پیسوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کیجیے، اور اس کی کوشش کیجیے کہ آپ اپنے گاؤں کو ہر پہلو سے ذرا بہتر بنا سکیں، اپنے محلے کو سجائیے۔ ہم دور دراز کے ملکوں کے بارے میں آپ سے کچھ بھی نہیں، ہرگز نہیں کہتے، آپ اپنے محلے کی خدمت کیجیے، اپنے گاؤں کی خدمت کیجیے، اپنے گاؤں کے کسانوں کی خدمت کیجیے، اپنے گاؤں کے مزدوروں میں سے کسی غریب انسان کے 2 بچوں کو اچھی تعلیم دلا دیجیے۔ پلیز ذرا آپ اپنے کریکٹر کو سدھاریے، ان پیسوں کو واہیات چیزوں میں مت خرچ کیجیے۔ اور نوجوانوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے صاف کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، توبہ کر لو، اللہ سے چمٹ جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، اور اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے کچھ اچھی اپنے ملک کی، اپنے قوم کی، اپنے محلے کی، سماج کی خدمت کرنے کی توفیق دیجیے۔ بہت بلند سوچ اختیار کر لو۔ اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں، میرے پیارے نوجوانوں، میرے عزیز بچوں، میری جگر کے ٹکڑوں،
میرے ملک کا تم مستقبل ہو، اور میرا ملک کوئی معمولی ملک نہیں ہے۔ اگر تم یہ ضرورت سمجھو کہ کسی سے تم مشورہ لینا چاہو کہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے سماج اور اپنے دیش، اپنے ملک، اپنے وطن کی اور اپنے محلے اور گاؤں کی انسانی برادری کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے کروں؟ اگر تم اس سلسلے میں مجھ سے مشورہ لینا چاہو تو میں تو صاف آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے وقت لے کر آپ میرے پاس آ جاؤ۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے تجربوں کی روشنی میں کچھ آپ کو مشورہ دوں کہ آپ اپنی سراؤنڈنگس میں کیسے آپ کام کرو، آپ اپنی لوکیلٹی کو ڈیولپ کرنے میں کیسے آپ اپنا ایک رول پلے کرو۔ یہاں سے انشاءاللہ آپ کی ذہنی نشوونما ہوگی، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اچھے اچھے کاموں کے لیے انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ باوجود طبیعت کی اچھی خاصی علالت کے اتنی دیر میں آپ کی خدمت کرتا رہا، کہ شاید آپ کی حسن طلب ہی کا نتیجہ تھا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا بھی طالب ہوں، اور آپ کے لیے انشاءاللہ دل سے دعا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے مختصر سی دعا کر لیں، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور انفرادی اور اجتماعی تمام مقاصد کے لیے دعا مانگیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاہوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم عليك بأعداء البشرية، أعداء المستضعفين، الطواغيت الظالمين، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم فل حدهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود،
اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اے رب کریم، اے رب کریم، اپنی شان کریمی سے کام لیتے ہوئے اللہ ہم خطا کاروں کو معاف فرما دیجیے. اللہ دل سے اعتراف کرنا چاہتے ہیں. اللہ دلی اعتراف اور اقرار اور ندامت نصیب فرما. اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے تمام احکام پر عمل نہیں کیا. اللہ ہم غافل بھی رہے، لاپرواہ بھی رہے، خوش فہمیوں کا شکار بھی رہے. اللہ غلط صحبتوں کا اثر بھی اٹھایا، قبول کر لیا. غلط ماحول کا اثر بھی پڑا. ایمان و یقین بھی اللہ بہت کمزور ہے. اللہ ہم آپ کو نہیں پہچانے ابھی تک. آپ کی کیا طاقت ہے، اللہ کیا شان کبریائی ہے اور کیا جمالی اور جلالی شانیں ہیں. یا اللہ ہم آپ کو نہیں پہچانے. آپ کی صفات، آپ کی قدرت، آپ کی طاقت، آپ کی بلندی شان، آپ کی شان رحیمی، اللہ ہم کچھ نہیں پہچانے. میرے اللہ اپنی پہچان عطا فرما. اللہ اپنی پہچان عطا فرما. اللہ اپنی پہچان عطا فرما. اللہ اس جہالت اور جہل مرکب سے ہم کو عافیت کے ساتھ نکال لیجیے. اللہ اپنا تعلق نصیب فرما. اپنی ذات عالی پر توکل نصیب فرما. اللہ بھروسہ عطا فرما. اللہ اپنے غیر کا خوف ہمارے دل سے نکال دیجیے. ہمیں جرأت اور بہادری عطا فرما. حوصلہ اور اولوالعزمی اور شجاعت نصیب فرما. اے اللہ ہم کو غریبوں کی خدمت کا شوق عطا فرما. اللہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک سے سچی محبت عطا فرما. اس ملک کے ایک ایک رہنے والے کی خیر خواہی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ملک میں جتنے غریب ہیں اللہ اپنے کرم سے ان غریبوں کو غربت سے نکالنے کے لیے ہم سب کو، پورے بھارت کے مسلمانوں کو اور ہم سب کو اللہ اپنی صلاحیتیں اور اپنے ریسورسز کو سلیقے کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم دنیا کچھ سمجھے، ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں کسی قوم سے ہم کو نفرت نہیں، کسی سے بدلہ لینے کی خواہش نہیں. اے رب کریم اے اللہ غلط فہمیوں کو دور فرما، حجابات کو چاک فرما. نفرتوں اور بدگمانیوں کے بجائے محبتوں اور خوش گمانیوں کا سلیقہ ہم سب کو عطا فرما. بار الہٰ اپنے کرم سے تمام خیر خواہوں کی حفاظت فرما. اللہ تمام وطن کی اور انسانیت کی خدمت کی سچی جذبہ رکھنے والوں کی حفاظت فرما. ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما. اے اللہ محرم کا مہینہ ہے. اے اللہ یہ مہینہ غیر معمولی عظمتیں رکھتا ہے اور 10 محرم کو تو بڑی زبردست تاریخیں جڑی ہوئی ہیں. اے رب کریم اپنے کرم سے اس مہینے کو بھی، اس دور کے اندر بھی اے رب کریم کمزوروں کے طاقتور ہو جانے کا مہینہ بنا دیجئے. اے رب کریم اے اللہ اپنے کرم سے نظم عالم کی تبدیلی کی جو امیدیں جاگی ہیں اپنے کرم سے ان امیدوں کو اب پورا کر دکھائیے. اے اللہ غلط فہمیاں شیطان بہت پیدا کرنا چاہتا ہے. اے رب کریم اللہ غلط فہمیوں کے پیدا کرنے کی شیطانی سازشوں کو ناکام فرما. آپس کی گفتگوؤں کے ذریعے غلط فہمیوں کو دور کر لینے کا سلیقہ ہم سب کو عطا فرما. اے رب کریم
اللہ ہم کو تقوی کی حقیقت نصیب فرما، اللہ ہم کو اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما۔ اللہ عبادات میں بھی ہم پیچھے، اخلاق میں بھی ہم کمزور، معاملات بھی ہمارے خراب، معاشرت بھی ہماری غیر اسلامی، اور اے اللہ جذبات بھی ہمارے خالص شہوانی، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے پوری زندگی کے تمام شعبوں کے لحاظ سے اللہ ہم کو سدھار دیجیے، عافیت کے ساتھ سدھار دیجیے، عافیت کے ساتھ سدھار دیجیے۔ رب کریم ہم بہت کمزور ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے لائق نہیں ہیں، اپنے کرم سے عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہر ظالم کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہر بدخواہ کی بدخواہی سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر حاسد کی حسد کے شر سے، اور ہر شریر کی شرارت سے، اپنوں اور غیروں سب کے اللہ ظلم و ستم سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ ہیں ایمان کے ساتھ رکھیے گا، نیک کاموں کی توفیق کے ساتھ زندہ رکھیے گا، اور جب وقت مقرر آئے تو اللہ ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، اپنی یاد کے ساتھ آسان موت عطا فرما دیجیے گا، آسان موت عطا فرما دیجیے گا۔ اللہ موت کے وقت کی تکلیفوں کو آسان فرما دیجیے گا، اللہ موت کے وقت کی تکلیفوں کو آسان کر دیجیے گا۔ اللہ آخرت میں کی پہلی منزل عالم قبر یا عالم برزخ ہے، اپنے کرم سے پہلی منزل سے لے کر آخری منزل تک ہر منزل کو آسان فرما دیجیے گا، اور بغیر حساب و کتاب محض اپنے لطف و کرم سے دائیں ہاتھ میں نام اعمال اور پروان مغفرت عطا کر کے جنت الفردوس میں جگہ دے دیجیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔